کیا پانی کے مول آ کر مالک نے گوہر بیچا؟ کیا پانی کے مول آ کر مالک نے گوہر بیچا؟ ہے سخت گراں سستا یوسف کا بکا جانا۔ موتی کا پانی کے بھاؤ بک جانا ظاہر کرتا ہے کہ بیچنے والے کو اس کی قدر نہیں تھی یا خریدار نے اسے لوٹ لیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا سستا بکنا دراصل سستا نہیں تھا، بلکہ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی قیمت تھی جو ایک عظیم ہستی کی ناقدری کی صورت میں چکائی گئی۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی۔ ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ اشعار کی تشریح۔ مختصر مفہوم۔ محبوب اگر اب مجھے زندگی بخشنا چاہتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن میری قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس مہربانی سے پہلے ہی وہ مجھے مرنے کا پیغام بھیج چکا تھا، اب اس کی جان بخشی کا کیا فائدہ؟ تشریح کے دو اہم پہلو۔ قسمت کا طنز۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری قسمت اتنی عجیب ہے کہ جب محبوب نے مجھ پر رحم کرنا چاہا، اس سے پہلے ہی وہ میری موت کا فیصلہ سنا چکا تھا، یعنی اس کی مہربانی میرے لیے بہت دیر سے آئی۔ دوسرا پہلو، بے سود مہربانی۔ یہاں اس افسوس کا اظہار ہے کہ جب انسان ہمت ہار جائے یا خاتمے کے قریب ہو تو پھر کسی بھی جاں بخشی یا رعایت کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر کا مفہوم۔ ہم انسان تو حقیقت میں بے بس اور مجبور ہیں، لیکن ہم پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مگر بلا وجہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ تشریح کے اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی بے بسی یعنی کہ مجبوری۔ میر کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے، بلکہ قدرت کے لکھے کا پابند ہے۔ ناحق کا لفظ استعمال کر کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ انسان کو بااختیار سمجھا جائے۔ نمبر 2، تہمت مختاری۔ مختاری کا مطلب ہے اپنی مرضی کا مالک ہونا۔ شاعر کہتا ہے ہمیں یہ کہہ کر بدنام کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم ایک کٹ پتلی کی طرح ہیں جس کی دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ یا محبوب کی مرضی۔ دوسرے مصرعے میں میر کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں۔ یہاں آپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور استعارے کے طور پر محبوب بھی، یعنی کائنات کا سارا نظام یا عشق کے تمام معاملات تو تیری مرضی سے چل رہے ہیں، پھر بدنامی ہمارے حصے میں کیوں آتی ہے؟ نمبر 4، فلسفیانہ پہلو۔ یہ شعر اس قدیم بحث کی عکاسی کرتا ہے کہ کیا انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے یا مجبور۔ میر کا جھکاؤ جبر کی طرف ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں انسان صرف ایک نام کا واسطہ ہے، اصل کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔